کربل دی گرم زمین اتے تے لے بیٹھا ہے فخر زبیدہ ہر تیر نے نوک رنگین کیتی ایک سمجھ کے پتر نبی دا تے امام نے کیڑا کام کیتا ہے راج رونا ہے بہن دی چادر کو ہائے ہائے تے نہیں سو فکر اپنی زندگی دا بے درد حسین نو کھا گیا ہے بے تاب سکینہ دی دا یہ عصر عاشور کریم کربلا کی تنہائی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک پیاسے کے نام پہ پوری دنیا میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ وہ جو کل تنہا تھا آج اس کی جانب لوگ سفر کر رہے ہیں۔ اور عزیزانو یہ چہلم کا جلوس ہے۔ دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ شیعہ روتے کیوں ہیں، شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ میں عزیزانو دنیا سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی ہمیں ایک بہن تو بتاؤ نا جس نے اپنے بھائی کا چہلم 1 سال کے بعد کیا ہو۔ بھائی شرما کے نہ رونا، آج حسین کی سواری برآمد ہوگی۔ کوئی دنیا میں ہمیں ایک بہن تو بتائی جائے جس نے اپنے بھائی کا چہلم 1 سال کے بعد کیا ہو۔ کثرت سے لوگ ہمارے علاقے کے یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ بھائی رواج ہے یہ پنجاب کا آج بھی، اگر کسی کا بھائی دنیا سے چلا جائے تو بہن اتنی دیر تک بھائی کے گھر سے اٹھتی نہیں جب تک بھائی کا چہلم نہ ہو جائے۔ ناصر اٹھا دیں، اٹھا دیں۔ بات رونے کی یہ ہے کہ زینب کا ایک بھائی نہیں مارا گیا، 9 بھائی گئے ہیں اور لاشوں سے اس انداز میں اٹھی ہے جیسے لگتی کچھ نہ ہو۔ سید آپ کا ماتم قبول کرے۔ ہائے بھائی جملہ چودھری صاحب نے دیا کہ میری شہزادی لاشوں سے اٹھی نہیں، اٹھائی گئی ہے۔ عزیزانو 11 محرم جب قافلہ چل رہا تھا نا، انہوں نے جان بوجھ سے وہاں سے گزارا جہاں شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ عزیزانو میری شہزادی پھر محمل سے اتری نہیں کیونکہ ہاتھ تو گردن کے پیچھے بنے تھے۔ اب ماتمیوں میں سوال کرتا ہوں کہ شہزادی محمل سے زمین پہ کیسے آئی؟ جیسے عباس دونوں بازو کرا۔ سید آپ کا ماتم قبول کرے۔ عزیزانو اور میری شہزادی نے اپنے بھائی کی بے ترتیب کٹی ہوئی لاش کو دیکھا اور میری شہزادی نے کہا انت الحسین، کیا مدینے والا حسین تو ہے؟ عزیزانو لاش سے آواز نہیں آئی۔ میری شہزادی نے کہا این راسو کا یا اخی، حسین تیرا سر کون کاٹ کے لے کے رہا؟ عزیزانو آواز نہیں آئی۔ میری شہزادی نے کہا این لباسوں کا یا اخی، حسین تیرا لباس کون لوٹ کے لے گیا؟ عزیزانو آواز نہیں آئی۔ پھر میری شہزادی نے کہا اینا خاتموں کا یا اخی، حسین تیری انگلی کون اتار کے لے گیا؟ عزیزانو مقتل میں ایک نام ہے بجدل بن سلیم، خدا لعنت کرے اس کمینے پر۔ یہ کہتا ہے جب شام غریباں یزید کی فوج، ایک پتھر میں نے زمین پہ رکھا، کہتا ہے اوپر حسین کی انگلی رکھی، پھر اپنی جیب سے ایک خنجر نکالا، خنجر اوپر رکھا، دوسرے ہاتھ سے پتھر مارتا رہا، یہ انگلی بھی لے گیا۔ سید آپ کا ماتم قبول کرے۔ اینا خاتموں کا یا اخی، شبیر تیری انگوٹھی کون اتار کے لے گیا؟ عزیزانو آواز نہیں آئی۔ پھر کٹے ہوئے لبوں سے حسین نے ایک سوال پوچھا۔ حسین امام نے رو کے فرمایا اینا رداؤ کا یا اختی، اور زینب میرے لباس کو تو پوچھتی ہے، مجھے بتا تیری چادر کون؟ سید آپ کا ماتم قبول کرے۔
عزادارو 1 سال کے بعد بہن آئی ہے اپنے بھائی کا چہلم کرنے. عزادارو سب سے مشکل، سفیر بھائی آپ کریم کربلا امام حسین کے ذاکر ہیں، میرے سامنے عزادار بیٹھے ہیں بابا حاوی شاہ جی، سب سے مشکل میری شہزادی کے لیے کیا تھا کربلا میں آ کر؟ خدا کی قسم سوچئے آپ کے ذہن میں بھی یہی بات آئے گی. سب سے مشکل تھا زینب کے لیے حسین کی قبر پہ آ کے کہنا حسین تیری سکینہ شام رہ گئی، ہائے شام، حسین تیری سکینہ شام رہ گئی. عزادارو اور قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر آپ کے خون رونے والے امام نے رو کے کہا بھیا علی اکبر، سینے پہ برچھی کھانا آسان، بھیا قاسم گوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے روندا جانا آسان، بھیا علی اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان، بابا حسین 13 ضربوں سے قتل ہونا آسان. بھائی کربلا میں زلزلہ آیا، قبروں سے آوازیں آئی، سجاد اگر تیر کھانا بھی آسان ہے، برچھی کھانا بھی آسان ہے، لاشے کا کچلا جانا بھی آسان ہے، پھر ہمیں بتا مشکل کیا ہے؟ عزادارو سجاد نے رو کے کہا زینب جیسی ماں کو لے کر کبھی شام کے اس بازار، سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے، زینب جیسی ماں کو لے کر کبھی شام کے اس بازار، کبھی شام کے اس بازار جانا مشکل ہے. عزادارو اور حکم دیا گیا ہے کہ شہادت پڑھی جائے امام حسین کی. علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کہتے تھے کہ یہ شہادت حسین کا حق ہے، یا شہادت پڑھنے والا مر جائے یا سننے والا مر جائے. بھائی شہادت حسین کی یا 10 محرم کو پڑھی جاتی ہے یا یوم 40 چہلم پہ پڑھی جاتی ہے. آج میں ماتمیوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ کوئی آج شرما کے نہ روئے، یہ اس کے گھوڑے کی شبیہ برآمد ہونے والی ہے جس کی بہنوں کو لاشے پہ رونے نہیں دیا گیا. عزادارو میرے امام بھائی کتنے زخم تھے تن شبیر پر. ایک مقتل نگار ہے حافظ شیرازی، وہ لکھتے ہیں کہ جتنے قرآن مجید کے حرف ہیں اتنے زخم تھے شبیر امام کے. عزادارو زخموں سے چور حسین آیا ہے اپنی بہن کے خیمے پر. عزادارو آخری سلام کرنے شبیر امام آئے ہیں اور مقتل نگار لکھتے ہیں کہ شبیر امام کا ایک ہاتھ پیشانی پہ تھا. عزادارو میری شہزادی نے دیکھا، میری شہزادی نے رو کے کہا حسین پیشانی پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ عزادارو میرے امام نے رو کے فرمایا میری پیشانی پہ ایک تیر لگا ہے اور میں نہیں چاہتا کوئی بی بی میرے مرنے سے پہلے مر جائے. عزادارو زینب نے رو کے فرمایا حسین شاید تو مجھے جانتا نہیں، میں وہی زینب ہوں جو ماں کو پٹیاں باندھتی رہی ہوں، میں وہی زینب ہوں جو باب علی کو پٹیاں باندھتی رہی ہوں. میں وہ سب سے مشکل ہے میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہر ماں نے بیٹا قربان کیا تاکہ حسین بچ جائے، کسی بہن نے بھائی قربان کیا تاکہ شبیر بچ جائے، کسی ماں نے بیٹا قربان کیا حسین بچ جائے، کسی نے سرتاج قربان کیا کیوں حسین بچ جائے. مرزا دبیر لکھتے ہیں کہ شبیر امام خیمے سے کیسے نکلے. وہ کہتے ہیں شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے. اب ماتمیوں ہاتھ سینے پہ مارنا، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ کی. بیبیاں رو رو کے کہتی برباد مدینہ. سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے. عزادارو اب کریم کربلا امام حسین زین مرتجز پہ سوار ہیں. میں جملہ یہاں پہ حضرت غازی عباس کی وفا کا کہنا چاہتا ہوں. عزادارو حسین امام نے دیکھا کہ میرا مرتجز بالکل تیار ہے.
अज़ादारो हुसैन ने रो के फरमाया, और मेरा गाजी तो रहा नहीं, और मेरा अकबर तो रहा नहीं, ये मेरा घोड़ा किसने तैयार किया है? अज़ादारो बीबियों ने बताया कि मौला आपका रहवार रुकैया ने तैयार किया है। अज़ादारो हुसैन चलते रुकैया के पास आए और रो के कहने लगे, रुकैया ये घोड़े सजाना तो मर्दों का काम है, तुझे किसने बताया है कि घोड़ा कैसे तैयार करते हैं? अज़ादारो सैयदा रुकैया ने मातम करके कहा, मौला ये जो कल रात गुजरी है, आपका नौकर अब्बास मेरे खेमे आया था और अकेला नहीं आया था, आपका मुर्तजिज भी साथ लेके आया था, कभी जीन रखता था, कभी उतारता था, और रो रो के कहता था, रुकैया कल औलादे बदूल पे मुश्किल बन। सैयदा आपका मातम कबूल करे, रुकैया मेरे बाद हुसैन को मुर्तजिज तैयार करके देना। अज़ादारो अब करीम करबला इमाम हुसैन ज़ीन मुर्तजिज पे सवार हुए हैं। अज़ादारो हुसैन इमाम ने देखा जब मुर्तजिज पे सवार हुए हैं ना, तो मेरी शहजादी ने रो के कहा, हुसैन एक लम्हे के लिए जरा ज़ीन मुर्तजिज से ज़मीन पे आ। अज़ादारो ज़ीन मुर्तजिज से करीम करबला इमाम हुसैन का ज़मीन पे आना था। मेरी शहजादी ने कहा, हुसैन जरा अपने गले से कपड़ा हटा, हुसैन जरा अपने गले से कपड़ा हटा। अज़ादारो हुसैन ने कपड़ा हटाया, मेरी शहजादी ने एक बोसा लिया और रो के कहा, मुझे अम्मा ने कहा था जब हुसैन खैमे से निकले जो तुझे मुश्किल वक्त में छोड़ दूं, मौला मैंने तेरी माँ की चादर में जो खाए थे। अज़ादारो मुर्तजिज ने कहा, मौला मेरे कदमों की तरफ देखिए। अज़ादारो हुसैन इमाम ने कदमों की तरफ देखा तो एक 4 साल की बेटी मिन्नतें कर रही थी, ए मुर्तजिज मेरे बाबा को मैदान में न, सुबह से जो भी गया है वो वापस नहीं आया। अज़ादारो करीम करबला इमाम हुसैन मैदान में जाने लगे। मेरी शहजादी ने रो के कहा, हुसैन मैं तेरी मोहब्बत में शाम चली जाऊंगी, हुसैन मैं खुतबे दे लूंगी, लेकिन एक मेरी मिन्नत है कि हुसैन एक हमला कर, हमला ऐसा कर कि मैं शाम तक लोगों को बताती जाऊं कि हुसैन अली का बेटा है। ने कैसे तय किया? अब मातमी मुझे माफ करेंगे, खुदा लानत करे शिमर पर, इसका एक हाथ हुसैन की जुल्फों में था, दूसरे हाथ से तमाचे मारता था और कहता था, बुला अब्बास। सकीना है सकीना है यतीमा है सकीना तो मेरी सकीना बहुत देर हो सकीना बहुत देर हो गई। खामोश क्यों हो दुखियाँ बहुत देर हो गई, मेरी सकीना बहुत देर हो मेरी सकीना बहुत देर हो गई। क्यों आँखें मेरी जान तुम अब खोलती नहीं, सर है पिदर के सर पे मगर बोल
سونا ہے قید خانہ بہت دیر ہو گئی میری سکینہ بہت دیر ہو گئی میری سکینہ بہت دیر ہو گئی بھائی سے باتیں بہنیں کریں گی اے گلزار کرتی ہیں کب سے زینب و کلثوم انتظار سر دے دو اب پدر کا بہت دیر ہو گئی میری سکینہ بہت دیر ہو گئی میری سکینہ بہت دیر ہو گئی ماں کو بھلا کے باپ کی الفت میں کھو گئی تم آج کس طرح سے سرے شام سو گئی جاگو بس اب یتیمہ بہت دیر ہو گئی میری سکینہ بہت دیر ہو گئی میری سکینہ بہت دیر ہو گئی مل کر پدر سے ماں سے نہیں اب ملو گی تم کیا ساتھ اپنے بابا کے ایسے رہو گی تم کچھ تو بتاؤ بیٹا بہت دیر ہو گئی میری سکینہ بہت دیر ہو گئی میری سکینہ بہت دیر ہو گئی کرتی تھی روز قید میں مجلس حسین کی روتی تھی اپنے بابا کی غربت پہ ہر گھڑی کیوں تم گیا ہے گریا بہت دیر ہو گئی میری سکینہ بہت دیر ہو گئی میری سکینہ بہت دیر ہو گئی زندہ کی تھی وہ میر تکلم عجیب رات عابد نے رکھا نبض پہ جس دن بہن کے ہاتھ بیمار ماں سے بولا بہت دیر
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. آج جلوس چہلم زیر اہتمام انجمن حیدریہ براڈفورڈ UK سے کیا گیا ہے. قدیمی امام بارگاہ اور قدیمی جلوس یونائٹڈ کنگڈم انگلینڈ میں سے. ہم ہدایت ٹی وی والوں کے مشکور ہیں کہ ان کی وساطت سے پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے، اور عرصہ دراز سے ان کے جو کیمرہ مین ہیں وہ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا میسیج اور پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں میں، ان کے اس عزم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آج کا جلوس شہدائے کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے سلسلہ میں ہے، اور امام حسین علیہ السلام جنہوں نے قربانی دی ہے کہ پوری کائنات کے روح انسانیت کے لیے، نہ کہ صرف ایک طبقہ اور فکر کے لوگوں کے لیے. اور مولا امام حسین علیہ السلام نے شہادت، ان کے اقربا، ان کے اصحاب جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا، آج ان کا چہلم ہے جس میں پوری اسلامت مسلمہ کو اس میں عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ہر سال دور دراز سے لوگ مولا کو پرسہ دینے، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے انگلینڈ کے ہر کونے کونے سے ہر سال کی طرح آتے ہیں، اور آج بھی آئے ہیں. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہم ان سب کے مشکور ہیں، اور آج کے اس جلوس میں شرکت کی ہے سب نے. مولا کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ کل روح انسان میں ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ اور مظلوم کی حمایت کرو. آج کے دور میں آج کھل کے واضح ہو گیا ہے کہ حسینیت اور یزیدیت دو کیمپ ہی رہ گئے ہیں. اس میں جو پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلنے والے ہیں وہ حسینیت کے کیمپ میں، اور باقی دیگر لوگ جو ہیں وہ یزیدیت کے کیمپ میں ہیں. آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا کہ آپ نے کس کیمپ میں رہنا ہے. حسین منی وانا من الحسین کے مشہور حدیث ہے کہ مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. لیکن پہلے نہیں سمجھ آ رہا تھا لوگوں کو کہ نانا سے تو نواسے ہوتے ہیں، لیکن نواسے سے حسین کیسے ہیں، نواسے سے رسول کیسے ہیں. تو اس حدیث سے اب ثابت ہوتا ہے کہ کربلا کی اس تپتی ریت پر جب مولا نے شہادت دی ہے اور اسلام کو زندہ جاوید کیا ہے، وہاں پر اسلام اگر مولا شہادت نہ دیتے تو اسلام ختم ہو گیا تھا، اسلام کا کچھ نہیں بچا تھا. مولا نے اپنے اور اقربا، اپنے اولاد بچوں کا جو انہوں نے شہادت پیش کی ہے اس سے دوبارہ اسلام زندہ ہوا ہے اور قیامت تک زندہ جاوید رہے گا. تو مولا حسین امام حسین علیہ السلام کا میسیج جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہے یا شیعوں کے لیے ہے، کل کائنات ہر جو نوع انسان کے لیے. آج دیکھیں آپ کے کربلا میں ابھی وہاں پر چہلم کا جلوس ہے، وہاں پر ہر قسم کے لوگ، ہر مکتب فکر کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، اپنی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جو کلمہ گو ہیں مولا پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پرسہ پیش کریں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں. والسلام علینا الا البلاغ. ہے شام ہے شام ہے شام ہے شام اے شام
شام دا سفر سجاد لئیے مشکل شام راہ شام شام راہ شام راہ شام بردا غمزدہ بیبیاں ہیں اور محو فغاں ہیں امام باب ساعت پہ آئی جو زینب کانپ کر رہ گئی شاہزادی دیکھ کر قیامت کا منظر تھام کے دل تڑپ کے سہا دی اب تو آجا میرے شیر غازی دو قدم پہ ہے دربار شام چیخ کر آسمان رو رہا ہے پھٹ رہا ہے زمین کا کلیجا ہم سے دیواروں پر تھر تھرائے کانپ اٹھا ہے ایک نیزہ گر کے سر خاک پر رو رہے ہیں سن کے بلوے میں زینب کا نام شرب کچھ تو کرو شام والوں انتہا ہو گئی بے حسی کی جس محمد کا پڑھتے ہو کلمہ اس محمد کی آئی ہے بیٹی اس پہ سب کر رہے ہیں جفائیں کوئی کرتا نہیں ہے سلام ایک بچی پہ ہے سب کی نظریں اور چہرے پہ ہے ایک اداسی ہاتھ جوڑے ہوئے کہہ رہی ہے دختر شاہ والا ہے پیاسی کوئی تھوڑا سا پانی پلا دے مرنا جائے کہیں تشنہ کام چار جانب ہیں اہل تماشا اور سہمی ہوئی بیبیاں ہیں آج کوئی نہیں ہے سہارا ہائے شہزادیاں بے آواز ہے بین سن سن کے سیدانیوں کے خون روتے ہیں شاہ انام آج بھی دے رہا ہے گواہی خون میں ڈوبی راہوں کا منظر شام کا حال کیسے بیاں ہو تھا سفر وہ قیامت کا گوہر صبر کرتے رہے غم کے مارے ظلم کرتی رہی فوج شام شام دا سفر سجاد لئیے مشکل شام دا سفر سجاد لئیے مشکل بیمار سارباں ہے بیمار سارباں ہے بیمار سارباں ہے بیمار سارباں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے ناقے ہیں بے کجاوا بیمار سارباں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے ناقوں پہ مائیں بہنیں نیزوں پہ باپ بھائی
بیڑیوں میں جکڑا سالار ناتواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں میری پھوپھی کے سر کی چادر کوئی تو لا دو میری پھوپھی کے سر کی چادر کوئی تو لا دو چادر نہیں فقط یہ تطہیر کا نشان ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں پاؤں میں آبلے ہیں اور پشت بھی ہے زخمی پاؤں میں آبلے ہیں اور پشت بھی ہے زخمی جھکڑا ہے توق ایسا گردن لہو لہاں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں رو رو کے دیکھتے ہیں یہ حالت سکینہ رو رو کے دیکھتے ہیں یہ حالت سکینہ رخسار بھی ہے نیلے کانوں سے خون روا ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں اٹھ اٹھ کے گر رہے ہیں گر گر کے اٹھ رہے ہیں اٹھ کے گر رہے ہیں گر گر کے اٹھ رہے ہیں یہ حال دیکھ کر خود زینب بھی نوحہ خواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں کوئی بتاؤ لوگوں کیا دے جواب عابد کوئی بتاؤ لوگوں دے جواب عابد جب پوچھتی ہے بچی بابا میرا کہاں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں زینب کی ہے یہ سنت عابد کی ہے وراثت زینب کی ہے یہ سنت عابد کی ہے وراثت جو لکھ رہا ہے ماجد عامر جو نوحہ خواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں منظر دھواں منظر دھواں دھواں ہے شہ بولے کمر ٹوٹ گئی کمر ٹوٹ گئی لاش عباس پہ
कमर टूट गई, कमर टूट गई, कमर टूट गई, कमर टूट गई। हाय भाई तेरे जाने से, हाय भाई तेरे जाने से कमर टूट गई, कमर टूट गई। लाशे अब्बास पे शह बोले, कमर टूट गई, कमर टूट गई, कमर टूट गई, कमर टूट गई। ज़ानुए शाह पे जब गाजी ने दम तोड़ दिया, ज़ानुए शाह पे जब गाजी ने दम तोड़ दिया, यही सरवर ने कहा रोके, यही सरवर ने कहा रोके। कमर टूट गई, कमर टूट गई। लाशे अब्बास पे शह बोले, कमर टूट गई, कमर टूट गई। हाय अफसोस मेरा शेर जवां मारा गया, हाय अफसोस मेरा शेर जवां मारा गया। और इस शेर के मरने से, और इस शेर के मरने से कमर टूट गई, कमर टूट गई। लाशे अब्बास पे शह बोले, कमर टूट गई, कमर टूट गई, कमर टूट गई, कमर टूट गई। ये खबर सुनते ही बहना मेरी मर जाएगी, ये खबर सुनते ही बहना मेरी मर जाएगी। कोई ज़ैनब को ना बतला दे, कोई ज़ैनब को ना बतला दे। कमर टूट गई, कमर टूट गई। लाशे अब्बास पे शह बोले, कमर टूट गई, कमर टूट गई। भाई को भाई का लाशा न खुदा दिखलाए, भाई को भाई का लाशा न खुदा दिखलाए। जान लेवा है ये सब सदमे, जान लेवा है ये सब सदमे। कमर टूट गई, कमर टूट गई। लाशे अब्बास पे शह बोले, कमर टूट गई, कमर टूट गई, कमर टूट गई, कमर टूट गई। एक आवाज पे लबैक हमें कहते थे, आवाज पे लबैक हमें कहते थे। मार डाला है तेरी चुप ने, मार डाला है तेरी चुप ने। कमर टूट गई, कमर टूट गई। लाशे अब्बास पे शह बोले, कमर टूट गई, कमर टूट गई। लाश पर गाजी की रो रो के ये कहते थे हुसैन, लाश पर गाजी की रो रो के ये कहते थे हुसैन। हाय अकबर मैं उठूं कैसे, हाय अकबर मैं उठूं कैसे। कमर टूट गई, कमर टूट गई। लाशे अब्बास पे शह बोले, कमर टूट गई, कमर टूट गई, कमर टूट गई, कमर टूट गई। आमिरो ज़िल्ले रज़ा खैमों में कोहराम मचा, मेरो दिल रज़ा खैमों में कोहराम मचा। शाह वाला की सदा सुन के, शाह वाला की सदा सुन के। कमर टूट गई, कमर टूट गई। लाशे अब्बास पे शह बोले, कमर
कमर टूट गई, कमर टूट गई, कमर टूट गई, कमर टूट गई। कोई ले जाए मुझे पास अली अकबर के, कुछ दिखाई नहीं देता, मैं चलूंगा कैसे। कोई ले जाए मुझे पास अली अकबर के, कोई ले जाए मुझे पास अली अकबर के। वो मेरी जान है 18 बरस वाला है, मैंने इन हाथों से नाज़ों से इसे पाला है। वो अगर मर गया मर जाऊंगा मैं रो रो के। मुझे पास अली अकबर के, कोई ले जाए मुझे पास अली अकबर के। अकबर, हाय अकबर। ऐसी हालत है कि टकराता हूँ मैं लाशों से। मेरा अकबर है कहाँ पूछता हूँ लाशों से। वो मुझे मिलता नहीं, ढूंढ रहा हूँ कब से। कोई ले जाए मुझे पास अली अकबर के, कोई ले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सैयद अरशद काज़मी ब्रेडफोर्ड से मुखातब हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 1447 हिजरी का चेलम का जुलूस अंजमन हैदरिया ब्रेडफोर्ड से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिलें तय कर रहा है। जैसा कि मैं इससे पहले भी गुजारिशात आपकी खिदमत में कर चुका हूँ कि ये जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलम का जुलूस, शोहदाए करबला का जुलूस हर साल अपनी मंजिलें तय करता है और कायनात को ये बताता है कि 61 हिजरी में जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी थी, आज भी उसकी याद कायनात में ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगी। क्योंकि जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। 61 हिजरी तक हुसैन मुझसे है और 61 हिजरी से लेकर तक क़यामत तक मैं हुसैन से हूँ। ये हुसैन मेरा नुमाइंदा है, अल्लाह का नुमाइंदा है, 1,24,000 पैगंबर का नुमाइंदा है। जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलेगा यकीनन वो हक़ पर होगा। यजीद लईन ने ये समझा था कि जब करबला के सहरा में वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करके इस्लाम की ज़बान बंद कर देगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। दुनिया का हर बाइज़्ज़त इंसान जो भी हक़ रखता है, ईमान रखता है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फॉलो करता है। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था गदीर खुम पर, मेरी उम्मत, मैं आपके दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान छोड़े जा रहा हूँ और एक मैं अपनी आले बैत छोड़े जा रहा हूँ। तुम इन दोनों से तमस्सक रखना। अगर तुमने इन दोनों को
पकड़े रखा तो हौज़ कोसर में इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ मुलाकात होगी, मैं तुम्हारी शफात करूँगा। अगर तुमने कुरान को पकड़ लिया और मेरे अहले बैत को छोड़ दिया तो फिर मुझ तक नहीं पहुँच सकोगे, यानी फिर जन्नत में चले जाओगे। इसलिए हर साल हम आपको वो यादाश्त पेश करते हैं जुलूस की सूरत में। ये मातमी अज़ादार नोआ खान जो भी अपने अंदाज में अकीदत शोदा करबला पेश कर रहे हैं, तमाम कायनात को बता रहे हैं कि हुसैन कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है और ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। यजीदियत कल भी मुर्दाबाद थी, आज भी मुर्दाबाद है और हमेशा मुर्दाबाद रहेगी। इसलिए मैं तमाम आलम इस्लाम को हमेशा ये याद कराता रहता हूँ कि जहाँ भी मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस हो उसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँ। इसी में आपकी बका है, वो यही हक़ है जो आपने कलमा पढ़ा है, उसका अजर यही है कि करबला वालों की याद को ताज़ा किया जाए, उनके नक्श कदम पर चला जाए। मैं इस तरह भाई आसिफ गिल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वसातत से ये जुलूस की कायनात में जगह जगह भी जहाँ भी हक़ की तंजीमें हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले वो इस कैमरे की वसातत से पैगाम सुनते हैं और दुआएं लेते हैं। अल्लाह ताला भाई आसिफ गिल को और इनकी पूरी टीम को दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की अता फरमाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कदमों पर कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे, तकदीर है बेबस मेरे शबीर के आगे। हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे। मुसन्नफ़ दाग शेरे भटक रहे हो कहाँ आकबत गरी के लिए, अली का नाम ही काफ़ी हरा भरी के लिए। हाँ, जब परेशान हुई मौला की जमात रन में, शक्ल मेहराब बनी तेग शहादत रन में। हर नमाजी को पसंद आई अक़ामत रन में। अरे क़िबला-ए दीने किया क़स्द शहादत रन में। गुल हुआ इसको इमाम-ए दो जहां कहते हैं, तेगों के साए में शबीर रज़ा कहते हैं। तेगों के साए में शबीर रज़ा कहते हैं, तेगों के साए में शबीर रज़ा कहते हैं। हाँ, ज़ीनत-ए अर्श-ए खुदा खाक पे उफ्तादा है, ना बिछोना है ना मसनद है ना सज्जादा है। अरे शिम्र खंजर लिए बालीन पे इस्तादा है। अरे कोई इतना भी नहीं कहता नबी ज़ादा है। क़स्द सजदे का उधर क़िबला-ए दी करता है, नियत-ए ज़िब्हा इधर शिमरे लाई करता है। नियत-ए ज़िब्हा इधर शिमरे लाई करता है, नियत-ए ज़िब्हा इधर शिमरे लाई करता है। ये आवाज के अम्मा सदके कौन कौन आज हुआ तुझ पे मेरी जान सदके। पीर कितने हुए नादा सदके। अरे मेरे माँ बाप
فدا میں تیرے قربان صدقے قتل گہ کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی حور ایک ننھے سے لاشے کو لیے جاتی تھی حور ایک ننھے سے لاشے کو لیے جاتی تھی حور ایک ننھے سے لاشے کو لیے جاتی تھی ہائے دور سے میں نے کھڑے ہو کے جو کی اس پہ نظر دودھ سے باچھیں لہو سے تھا تن اس بچے کا تر ارے باہیں ننھی سی لٹکتی تھی ادھر اور ادھر ارے رو کے شہ بولے وہ تھا آپ کا پوتا اصغر نقل اس باغ کے بے پھولے پھلے کٹتے ہیں اب تلک صبح سے پیاسوں کے گلے کٹتے ہیں اب تلک صبح سے پیاسوں کے گلے کٹتے ہیں اب تلک صبح سے پیاسوں کے گلے کٹتے ہیں قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا اماں نانا کی نشانی علی اکبر نہ رہا رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا ارے اب خبر آپ نے لی گھر کی کہ جب گھر نہ رہا ایک میں ہوں کہ مجھے ذبح کی مشتاقی ہے بوسہ گاہے نبوی کٹنے کو اب باقی ہے بوسہ گاہے نبوی کٹنے کو اب باقی ہے بوسہ گاہے نبوی کٹنے کو اب باقی ہے خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن بوسہ گاہے نبوی کاٹوں کے کاٹوں گردن بولے شہ جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن ارے قلب یہ قلب محمد ہے یہ تن ان کا ہے تن بولا یہ شمر کوئی عذر تمہیں اب تو نہیں بولے شہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں بولے شہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں بولے شہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب پیٹتی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب گر سراچوں سے نکل آئے بھی باہر زینب روک سکنے کی نہیں اب میرا خنجر زینب حلق دونوں کے میں بے خوف و خطر کاٹوں گا ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا آئی زہرا کی
ارے در پہ زینب نہیں بالی پہ مگر زہرا ہے آستی الٹی ہے کیوں تیغ کو کیوں کھینچا ہے یہ بتا دے کہ خطا میرے پسر کی کیا ہے کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر ذبح پیغمبر کے لیے میرے بچے کو نہ کر ذبح پیغمبر کے لیے میرے بچے